انجینئر محمد علی مرزا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں ان کا اس طرح سے ان کو سننا اور ان کو فالو کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کا انداز بیاں ایسا ہے، یا واقعی میں ان کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو عام علماء کے پاس، دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کے چھا جانے کا مطلب سوشل میڈیا ہے۔ آج سوشل میڈیا زیرو ہو جائے وہ زیرو ہے۔ وہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے کہ میں کہوں اس کے حفظ کی بدولت دنیا اس کو سنتی ہے۔ وہ قاری قرآن نہیں ہے کہ اس کی قرات کی وجہ سے سنتی ہے۔ وہ عالم نہیں ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے سنتے ہیں۔ وہ مفتی نہیں ہے کہ اس کے فتویٰ کی وجہ سے سنتے ہیں۔ وہ محدث نہیں ہے کہ حدیث کے ماہر کی وجہ سے سنتے ہیں، یا مفسر نہیں ہے کہ حدیث کی تفسیر کی وجہ سے سنتے ہیں۔ ان کا کلیم ہے کہ میں انجینئر ہوں۔ انہیں چاہیے وہ اپنی فیلڈ میں رہیں۔ فیلڈ سے جب باہر ہوتے ہیں تو لوگ چسکے لینے کے لیے سنتے ہیں۔ میں اب یہاں بیٹھا ہوں نا، میں دینی گفتگو کر رہا ہوں، شاید میری اس گفتگو پہ اتنی ویورشپ نہ آئے جتنا میں نعوذ باللہ سر سے ٹوپی اتار کے یوں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار کہنا اور ڈانس کے انداز میں کروں تو مجھے اتنی ویورشپ ملنی ہے کہ واہ واہ، کیوں میں اپنی فیلڈ سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو انجینئر علی مرزا نے اپنی فیلڈ رکھی انجینئرنگ، اس سے باہر نکل کے جب وہ علماء پہ آئے اور سوالات شروع کیے، یہ سوال، یہ سوال، یہ اس کے پاس صرف سوالات ہیں، دلیل نام کی ان کے پاس چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اہل حق کے جتنے عقائد اور مسائل ہیں، اس پر وہ سوالات کرتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو دلیل بھی نہیں ہے، صرف سوال ہے۔ تو سوال اور شبہات کو دنیا زیادہ سنتی ہے، اس وجہ سے لوگ ان کے سامنے ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کوالٹیز موجود ہیں یا کوئی علمی کام کا بندہ ہے۔ وہ جتنا علمی ہے وہ اہل حق اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے علم کا لیول کیا ہے، لیکن عوام میں جو بیٹھ کے سامنے سننے والوں کا دلیل دے رہا ہے۔ میں نے پوچھتا رہتا ہوں کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی میں کیمسٹری کا۔ میں نے کہا فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے بارے میں بولے نا تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ تگڑا ہے، ماشاءاللہ ماہر ہے۔ وہ بخاری کے بارے میں بول رہا ہے، آپ نے بخاری دیکھی نہیں ہے، سونگی نہیں ہے، صرف گوگل میپ سے 360 پہ 2 ترجمے دیکھ لیے ہیں، تو اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہے؟ حضرت اس کی مثال بہت آسان ہے کہ ایک بادشاہ کی ہیئر کٹنگ کرنے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایک ہیئر ڈریسر کو بلایا کہ یہ پورے ضلع کا زلف تراش ہے اور بڑا ماہر ہے۔ تو بادشاہ کو سوتے سوتے اس نے کٹنگ کر لی نا، تو بادشاہ نے اس کو سید الحجامین کا لقب دیا کہ آپ بہت بڑے واہ واہ ہیں اور آپ نے میری کٹنگ کی ہے، میری نیند بھی خراب نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ کو بیوی نے کہا کہ یہ لقب اسے وہ دے سکتا ہے جو اسی فیلڈ کا ہو، تم نہیں دے سکتے۔ تو یہ عوام نے جو اس کو لقب دیا ہوا ہے، اگر آپ اسی فیلڈ کے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر اسی فیلڈ کے نہیں ہیں تو بالکل آپ اس کو لقب نہیں دے سکتے۔ اور اسی پر ایک جملہ میں مزید عرض کروں، اس کا لفظ ہے کہ میں نے علماء کی دکانیں بند کر دی ہیں۔ یہ لفظ اپنے اندر بہت بری ایک چھپی ہوئی تصویر رکھتا ہے۔ اس لفظ میں اس نے کئی شکار کیے ہیں۔ نمبر 1، علماء سے دور کر دیا۔ نمبر 2، علماء کو غلط ثابت کرنے کی جسارت کی۔ نمبر 3، علماء کو شاپ کیپر بنا دیا کہ بھائی یہ سودے بیچتے ہیں، یہ دکانیں بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ ترتیب کر دی۔ تو اس نے اس طرح جو ترتیبیں رکھی ہیں نا، تو جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کو یہ ایز اے شاپ پہ کیپر ڈیل کرے، تو اس کی دلائل کیا ہوں گے، اس کے معاملات کیا ہوں گے؟ تو اسی لیے میرے خیال میں میں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ شاید اس سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کوئی بھانڈ قسم کے لوگ ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی ویورشپ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی صرف اس لیے مل رہی ہے کہ اپنی فیلڈ سے باہر نکل کے بات کر